اس موقع پہ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین خلیفہ بلا فصل جانشین مصطفیٰ سید صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت کے اندر گزارش کی تھی، عرض کی تھی کہ اے خلیفۃ المسلمین، اے امیر المومنین، اس لشکر اسامہ دی روانگی ملتوی کر دینا چاہیے ہے۔ حالات ایسے نہیں، کیونکہ جتنے بھی اہل اسلام کے وچوں بہادر لوگ ہیں، جنگجو لوگ ہیں، جتنے بھی مجاہدین اسلام اور اسلام کے جتنے بھی سپاہی ہیں، وہ سارے کے سارے اس لشکر اسامہ کے اندر شامل ہیں۔ اگر ایسے حالات کے اندر اس لشکر کو دور دراز علاقے میں اس مہم سے بھیجا گیا تو مدینہ خالی ہو گئی۔ مدینہ طیبہ کا شہر مجاہدین اسلام اور جنگجو اور بہادر لوگوں کو خالی ہوئی اور دشمنان اسلام نے مدینہ طیبہ سے حملہ کرنے کا آسان موقع مل رہی۔ ہو سکتا ہے کہ اسلام دشمن داتا وہ مدینہ طیبہ سے دعویٰ کرے۔ ان صحابہ کرام علیہ رضوان کا کہ جو مشورہ ہے کہ یقیناً اخلاص سے مبنی ہے، خلوص سے مبنی ہے، اور ظاہری سے اس وقت کے حالات سے تقاضے کے بھی مطابق آ رہی، کیونکہ حد تک دشمنی اور خطرات سے طوفان آ رہے ہیں تو صحابہ کرام نے زبان کے فیصلہ کیا۔ لیکن سرکار عشق سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو فیصلہ فرمایا، آپ کا وہ فیصلہ یقیناً عقل مصلحت اندیش کے سراسر خلاف ہے۔ آپ نے اپنا فیصلہ فرمایا اور ان مشیر صحابہ کرام علیہ رضوان مشورہ دینے والے صحابہ کرام علیہ رضوان جنہوں کی دانش مندی، عقل مندی، خلوص و خلاف کے اندر ذرا برابر بھی شک کی گنجائش کوئی نہیں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان صحابہ کرام اس موقع سے جو جواب فرمایا، آپ نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لو ظننت ان السباع تختطفنی لانفذت جیش اسامہ کما امر النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا، حضور کے صحابہ نے فرمایا، اہل اسلام نے فرمایا، فرمایا قسم اس ذات کے وحدہ لا شریک کی جس قبضہ قدرت کی میری جان ہے، تو سب کہہ رہے ہو کہ اس لشکر اسامہ روانہ نہ کرو۔ آپ نے فرمایا لو ظننت، اگر میں اس درد یقین، لو ظننت بعض اوقات عربی کلام کیونکہ وسیع کلام ہے تو عربی کے اندر ظن بعض اوقات کے یقین کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ کل سمجھی کی کوئی شک، ظن، وہم، گمان، یقین ایک اصطلاحات ہیں۔ تو ظن جانب راجح واقع بنتا ہے، شک کو انہیں جیسے 2000 کا برابر ہوئے، بعض اوقات ظن یقین کے معنی سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے فرمان کے اندر ظنن تو یقین کے معنی سے آپ نے فرمایا اللہ کی قسم، من قسم اس ذات وحدہ لا شریک کی جسے قبضہ قدرت میری جان ہے، اگر میں اس قدر یقین ہو گئے کہ ان السباع تختطفنی کہ درندے جنگل کے درندے، سمجھی کی جنگل کے درندے وہ مدینہ شہر کے اندر گھس کے من مدینے بھی اٹھا کے لے جاتے، فرمایا انفذت جیش محمد کما امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ فرمایا پھر بھی میں لشکر اسامہ نو روانہ کرنے بعد نہ آسان، کیونکہ اس لشکر اسامہ نو روانہ کرنے کا حکم اللہ کے پیارے محبوب پاک علیہ السلام فرماتا ہے۔ اندازہ تھا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قوت ایمانی کا، جذبہ ایمانی کا، اور آپ نے
ایمان کے استحکام اور مضبوطی کا اور آپ کے عزم مصمم اور آپ کے یقین محکم کا فرمایا صحابہ کو کیوں یہ کرنا چاہیے رہتی ہو کہ دشمنان اسلام کے مدینے کے سارے مجاہدین اسلام کے غازیان اسلام اس لشکر نازلے میں سے مدینہ خالی رہے ویسی دشمنان مدینے تو کہ حملہ کرنے کا موقع ملے ویسی تو سب اس قسم یا کرنا پائی کرتے ہو فرمایا تو سب کے شک کی بنیاد پہ کرنا کر رہے ہو کہ ہو سکتا ہے ہو جاتے اگر میں اس کا یقین بھی ہو بنیے کہ جنگ کرتے ضرور تھے اور دشمنان اسلام مدینے کی گھس کے عمر اٹھا کے لے جاتے فرمایا پھر بھی اس لشکر میں روانہ کرنے تو بعد نہ آسان کیونکہ اس لشکر نور روانہ کرنے کا حکم اللہ کے پیارے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے گئے لشکر میں شامل لوگوں نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے صفاچی بنا کے سیدنا صدیق اکبر کی خدمت میں بھیجا کہ جناب تو ساڑھے طرف جا کے بارگاہ صدیقی کے اندر اور خلیفۃ المسلمین خلیفہ بلا فصل جان نشین اعظم مصطفیٰ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں جا کے عرض کرو کہ اے خلیفہ بکر اگر تم اخام کا اس لشکر کو روانہ کرنے سے مصر ہو تو کم از کم اتنی مہربانی کر دیو کہ ایک اسامہ نوخیز نوجوان نا تجربہ کار ہے اس کی بجائے کسی بزرگ اور تجربہ کار بندے اس لشکر کا جرنیل اور امیر اور سرار لشکر مقرر کرنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام کے طرف ایک شفاعتی پیغام لے کے یہ تو سیدنا صدیق اکبر کی خدمت میں پہنچے اور جا کے ایک تجویز پیش کی تھی بھائی چلو ٹھیک ہے آپ اس غلط پہ مصر ہو لشکر کو بھیجنا چاہتے ہو روانہ کرنا چاہتے ہو تو اسامہ نوجوان بن جائے نہ تجربہ کار بن جائے اس کی بجائے کوئی تجربہ کار قائد اور لیڈر مقرر کرو پھر اس لشکر کو روانہ کرو یہ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا صدیق اکبر کی خدمت کے اندر یہ تجویز پیش کی تھی کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ انتہائی منکسر مزاج اور نرم مزاج کے بندے حضرت عمر فاروق کا جلال کرنا مشہور ہے لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزاج میں بڑی نرمی ہے اتنے نرم مزاج ہونے کے باوجود جب عمر فاروق نے ایک گل کی تھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے کی وجہ سے لال پیلے ہو گئے اور کتابت جناب سامنے کہ آپ اس کے لیے بیٹھے ہیں یہ تو سید عمر فاروق ایک تجویز پیش کی تھی کہ آپ غصے کی وجہ سے لال پیلے ہو کے اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کے بڑی سختی نال عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتا یہ جواب کیا دیتا آپ نے فرمایا سکنت کا ام کا یا ابن الخطاب فرمایا ہے خطاب دا بیٹا اے عمر کہتے کہ تیری ماں ہوگے نہ سمجھی تیرے ہوتے تیری ماں ہوگے سکنت کا ام کا اس کا ہمارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَتَعْمُرُنِي أَنْ عَادِلَهُ فرمایا عمر دیکھتے صحیح تو کیوں یہ گلا پیا کرتا ہے اس لشکر کا امیر اس لشکر کا جنرل اور اس لشکر کا سالار حضرت اسامہ اللہ کے پیارے محبوب پاک علیہ السلام نے منتخب فرمایا ہے حضور نے اسامہ اس لشکر کا سالار بنایا ہے کہ تو میں کہہ رہے ہیں کہ میں اسامہ کی جگہ پر کوئی کسی اور کو بنا چھوڑا اسامہ کو معذور کر چھوڑا اس لشکر کا سردار کے راہبر کے رہنما کے لیڈر کے جرنیل کس سے اور بنا چھوڑا کہ تو کیوں یہ گلا پیا کرتا ہے یہ ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتا کہ آپ کی ایمانی قوت اور آپ کا یہ یقین محکم ہے اور نبی پاک علیہ السلام کی ذات گرامی کے نام آپ نے جو والہانہ عشق آپ نے جو والہانہ محبت سے اور آپ کے اندر نبی پاک علیہ السلام کی اتباع کامل داخلہ ہی کے جذب ہے اور نبی پاک سرکار کی ذات سیدنا صدیق اکبر کی بابستگی اور دل بستگی
ایک ان کا اظہار فرمایا کہ یہ کیوں ہو سکتا ہے کہ اسامہ بن زید جو اس لشکر کا سالار حضور نے منتخب فرمایا ہے، ان کا فیصلہ نبی پاک علیہ السلام نے کر چھوڑا ہے، اور نگاہ نبوت نے جس اس لشکر کا سالار کے رہبر کے رہنما کے لیڈر منتخب کیتا ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، کس سے قسم کی مصلحت پیش نظر اس فیصلے کے اندر اور نبی پاک سرکار کے اس انتخاب کے اندر ذرا برابر بھی رد و بدل کرنے روادار نہیں۔ سب صحابہ کہنے رہے حالات بڑے ناساز ہیں، حالات بڑے دیگر ہوئے، حالات بڑے خطرناک ہیں، پہلی گل ہے تساں کہ لشکر روانہ نہ کرو، اگر ہم روانہ کرنا ہے تو کم از کم اس لشکر کا رہبر کے سالار اسامہ نہ بناؤ، کسی تجربہ کار قائد اور جنرل نہ بناؤ۔ لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک علیہ السلام نے کی جو فیصلے کے بیچ بھی اور آپ جو انتخاب کے بیچ بھی ذرا برابر بھی تبدیلی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی لشکر اسامہ روانہ کرنے واسطے آپ چلے، جس بات روانہ کریں گے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پہ سوار ہیں، کیونکہ آپ لشکر کے سالار قائد ہیں، جنرل کے لیڈر ہیں، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ خلیفۃ المسلمین بھی ہیں، امیر المؤمنین بھی ہیں، اور نبی پاک سرکار کے جانشین اعظم کے خلیفہ بلا فصل بھی ہیں، آپ گھوڑے کے نال پیدل چل رہے ہیں۔ حضرت اسامہ بن زید سواری کے سوار ہیں، گھوڑے کے سوار ہیں، اور وقت امیر المؤمنین پیدل چل رہا ہے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے ادبر گزارش کی تھی، عرض کیتا کہ یا خلیفۃ المسلمین لترکبن اور لتنظرن لگنا، عرض کیتی حضور آپ خلیفۃ المسلمین ہو، امیر المؤمنین ہو، جانشین مصطفیٰ ہو، لہذا آپ کے ادب کا تقاضا یہ ہے، میں ادباً عرض کر رہا کہ یا آپ گھوڑے پہ سوار ہو جاؤ، میرے نال سوار ہو جاؤ، یا پھر میں گھوڑے کو اتر جاؤں، یا تو پیدل چلوں یا میرے نال گھوڑے پہ سوار ہو جاؤ۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب فرمایا، آپ نے فرمایا واللہ لا تنزلوا واللہ لا ارکبوا ما علی اغبر قدمی فی سبیل اللہ۔ آپ نے فرمایا اللہ کی قسم اسامہ نہ تو گھوڑے تو تلے لانا ہے تے نہ میں گھوڑے تو سوار ہونا ہے، اس واسطے کہ اس تو ود کے میرے واسطے سعادت کیری ہو سکتی ہے کہ میرے قدم بھی اللہ کے راہ دے بھی جو غبار آلودہ ہوئے۔ یہ ہے کامل اتباع، یہ ہے یقین محکم، یہ ہے جذبہ ایمانی، یہ ہے قوت ایمانی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے اس عشق دا، محبت دا اور نبی پاک علیہ السلام کی کامل اتباع دا نتیجہ کیڑا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ دشمنان جو مخالفین اسلام جو اہل اسلام کی قوت دا اور روب دا ایک دھاک بہ گل سمجھی، اور دشمنان اسلام نے یہ ہمتاں وہ شکستہ ہو گئیاں، دل انہوں نے شکستہ ہو گئے، اور انہوں نے یہ سوچا کہ جب مسلمان ایسے حالات کے اندر بھی، ایسے حالات کے اندر بھی، ایسے ناسازگار حالات کے اندر جدوں ایک لشکر اتنے طویل سفر سے بھیجن کے واسطے تیار ہو چکے اور اپنا یہ لشکر اتنے طویل سفر سے بھیج رہے ہیں، تو لہٰذا انہاں دی طاقت کے متعلق سارے اندازے غلط ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ دشمنان اسلام کے سائشن کے اندر وہ گرم جوشی نہ رہی، یہ پہلے ہے ہمتا حال کرتے، تو یہ ہے یقین محکم۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے پیارے محبوب پاک علیہ السلام کے نال محبت کتنی ہے، عشق کتنا ہے، سمجھیے۔ اسی طرح کتابوں کے اندر اور واقعہ کے اندر
نبی پاک علیہ السلام نے مثال باکمال کے بعد آپ کے مثال کے بعد عرب کے کچھ قبیلے ایسے ہیں کہ انہوں نے اعلان کر دیا کہ اصا نماز بھی پڑھ سوں، روزے بھی رکھ سوں، حج بھی کرے سوں، لیکن ارکان اسلام کے بچوں اصا زکات کوئی نہ دے، زکات کوئی نہ دے، زکات منکر ہو گئے۔ اور یہ وبا اتنی تیزی نال پھیلنی شروع ہو گئی کہ مدینہ کے بعد ارد گرد تقریباً جتنے بھی قبائل اور قبیلے ہیں وہ سارے قبیلے اس وبا کی لپیٹ آ گئے۔ منکرین زکات کا فتنہ بڑی مشہور کر ہے، انہوں نے کہا کہ بس منکرین زکات بھی پیدا ہو گئے اور دوسرے مدعیان نبوت انہوں نے بھی اسلام کے خلاف بغاوت کر دیا شروع کر دیتی ہیں، نبوت کے جھوٹے دعوے کرنے کی شروع کر دیتی ہیں۔ ان ایسے حالات بن گئے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت تھے، آپ مسلمانوں کے خلیفۃ المسلمین امیر المومنین ہیں، تو کچھ احباب نے کچھ دوستوں نے آپ کی خدمت کے اندر کے درخواست پیش کی تھی، گزارش کی تھی کہ جناب اس طرح ہے کہ یہ منکرین زکات انہاں کے نال اساں نرمی والا سلوک رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ کلمہ بھی پڑھ دیں، نماز بھی پڑھ دیں، روزے بھی رکھ دیں، حاجی بھی قائل ہیں، کہ چلو اسلام کے ایک رکن کے زکات متعلق پسو پیش کر رہے ہیں، لہذا انہاں کے نال کم از کم اساں جنگ نہیں کرنی چاہیے، انہاں کو اپنے کو علیحدہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ انہاں کو اپنے نال شامل کر کے ملا کے جڑے جھوٹے مدعیان نبوت ہیں انہاں دا سب خاتمہ کرنا چاہیے۔ کچھ احباب نے کہ رائے پیش کی تھی، ان اس رائے کو اگلے مسئلہ کی تائید بھی حاصل ہے۔ اگر آدمی کے ایسے حالات کے اندر بندے کو مسئلے حل کر لینا چاہیے اور یہ حالات کی ناسازگاری بھی اس رائے کو قبول کرنے کی سفارش کر رہی ہے، لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدق، آپ کی صداقت، آپ کا عشق، آپ کی محبت اور آپ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کا جڑا جذبہ ہے وہ اس مداخلت فی الدین کو قبول نہیں کر گیا۔ آپ نے فرمایا نہ، جھوٹے مدعیان نبوت نال بھی جنگ ہو سی تے منکرین زکات نال بھی جنگ ہو سی، گل سمجھی کی کوئی نہ، دونوں نال دونوں ہاتھ کھلے سو۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں دونوں ہاتھ کھڑے تھا، منکرین زکات نال بھی جنگ کرے تھا اور جھوٹے مدعیان نبوت نال بھی میں جنگ کرے تھا، کیونکہ آپ اپنے نور صدیقیت نال دیکھ رہے ہیں کہ اگر آج اسلام کے ایک رکن کے متعلق تھوڑی جی نرمی کی بھی گئی تو یہ سلسلہ اتنے نہیں رکنا، کارن اسلام کے جڑے دیگر ارکان ہیں وہ بھی اس سازش دی 10 منٹ کو بات جو نہیں سکنے، اس واسطے آپ نے تمام مسئلے حل کو ایک پاسے رکھ کے یقین محکم کے نال اور آپ نے یقین کامل کے نال بڑی حجاب سے جرت سے بہادری کے نال اور غیرت ایمانی کے جذبہ ایمانی نال آپ نے اعلان کیتا، آپ نے فرمایا اوئے اعلان کیتا، آپ نے فرمایا جس نے نماز زکات کے درمیان فرق کیتا میں اس نال بھی جنگ کرے سا، اس نال بھی جنگ کرے سا، اور جس نے اٹھ دی رسی کے محاذ کے برابر زکات دینے کو بھی انکار کیتا میں اس نال بھی جنگ کرے سا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دا یہ ایمان کامل ہے، آپ کا یہ یقین محکم ہے اور نبی پاک علیہ السلام کی ذات گرامی کے نال یہ وابستگی تے دل بستگی تے حضور کی ذات نال یہ عشق کی محبت ہی آپ کا سہارا ہے کہ ایسے طوفان کے حالات کے اندر آپ نے ایسی کامیابیاں متحد اور کامیابیاں حاصل کی دیا کہ میں کہنا جنہوں نے سن کے آج بھی اہل عقل کے اہل دانش تصویر حیرت نظر آ رہی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی خلافت دورانیہ کتنا ہے؟ 2 سال کے 4 مہینے، 2 سال کے 4 مہینے سے مختصر دور خلافت کے اندر آپ نے ان سارے فتنہ کو ختم کر دیا، منکر
صارفین زکات والے فتنے بھی ختم ہو گئے، جھوٹے مدعیان نبوت والے فتنے بھی ختم ہو گئے، سارے فتنہ آپ نے ختم کر کے دم دیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جلیل قدر صحابی رسول اللہ، آپ نے بڑے دل نشین انداز کے اندر اس حقیقت کو بیان فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ کمنا بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کدنا ان نہلکا فیہ لولا ان اللہ من علینا بأبی بکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود آدھے سرکار کے مثال کے بعد اساں ایسے مقام تے پہنچ گیا سے، اساں ایسی حد تک پہنچ گیا سے کہ اللہ تبارک و تعالی، اگر اللہ تبارک و تعالی سیدنا صدیق اکبر کی صورت اساڈے تے احسان نہ فرمائے گا کہ اساں تباہ کے برباد ہو جائیں، تباہ کے برباد۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ ہمت، آپ کی یہ اولو العزمی اور ناساز حالات کے اندر اور ناسازگار حالات کے اندر آپ کی ایک استقامت اور آپ کی جوان مردی، میں سمجھنا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان اور آپ کے یقین کے زندہ معجزات ہیں۔ اور جتنے بھی ایمان و یقین دے یہ ہو جا تو آفتاب شروع ہوتا ہے تو یہ ہو جائے پھر معجزات نظر بھی آتے ہیں۔ اس سے بات درویش لاہوری نے بارگاہ صدیقی کے اندر اپنا عقیدہ اپنا ہدیہ عقیدت پیش کیا کہ نذرانہ پیش کیا، فرمایا آمن الناس بر مولائے ما، آمن الناس بر مولائے ما۔ آپ نے فرمایا سیدنا صدیق اکبر ہی وہ شخص ہیں کہ جنہاں نے ساڈے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سب تو زیادہ احسانات ہیں۔ اول اپنا میں شیر نہیں یہاں دوبارہ بول گیا کہ آپ فرمایا آپ بھی سب سے زیادہ احسانات ہیں، اور آپ یہاں اول ترین میں وہی پورے ماں کہ آپ ہی جن سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی آسانے وہی دور کے پہلے کنی ہمت ہو کشت ملت راہ چوں ابر ثانی اسلام و غار و بدر و قبر۔ علامہ اقبال خان کرتے بارگاہ صدیقی کے اندر آپ فرمائیں کہ ہمت ہو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمت نے کشت ملت راہ چوں ابر بدر کی طرح حضور کی امت کی کھیتی میں سیراب کیتا ہے۔ ایسے میں بارش آتی ہے کہ بدر آتا ہے کہ پورے علاقے میں کھیتیوں میں سیراب کر جاتا ہے۔ آپ ہمارا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ملت اور آپ کی امت کی کھیتی میں بدر کی طرح سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہمت نے سیراب کیتا ہے۔ ثانی اسلام و غار و بدر و قبر، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شخصیت جو اسلام کے اندر بھی، غار کے اندر بھی، بدر کے اندر بھی، بلکہ قبر کے اندر بھی ثانی السنائے ہیں۔ اللہ پاک آپ کی تعلیمات سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔